السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل AI آن لائن پر۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو 30 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتانے والا ہوں جو اس سے پہلے جب بہار DLED کا ایگزام ہوا تھا اس میں پوچھا گیا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو پارٹ 1 to پارٹ 9 تک کی ویڈیو میں پریویس ایئر کوشچن کو حل کر چکا ہوں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا تھا، آپ وہاں سے جا کر ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ جب ایگزام دینے جائیں گے تو کس ٹائپ کا کوشچن آپ سے پوچھا جائے گا۔ ساتھ ہی اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سب سے فرسٹ کوشچن ہے حالی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو حالی کی پیدائش جو ہے وہ ضلع کرنال کی مشہور جگہ جو ہے ایک پانی پت، وہیں 1837 عیسوی میں ہوئی تھی اور 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ تو نون سے ناول اور نون سے نظیر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بہت پہلے سے بتاتے آ رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ یاد رکھیے گا۔ تو اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد ہے، اور ان کے پہلے ناول کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ تو مرات العروس ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن کس سال پیش آیا؟ جی ہاں، 21ویں صدی کا معنی تو ابھی جو چل رہا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، ابھی 21ویں صدی ہی چل رہا ہے نا۔ تو اس میں سب سے بڑا جو سورج گرہن ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ تو کب ہوا تھا؟ 22 جولائی 2009 میں ہوا تھا۔ دیکھیں اس سورج گرہن کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی کیونکہ یہ اتنا بڑا سورج گرہن تھا نا، اس ٹائپ کا سورج گرہن جو ہے وہ 1 صدی کے بعد ہی دوبارہ پھر واقع ہوتا ہے، اس لیے 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن جو ہے وہ 22 جولائی 2009 میں پیش آیا۔ اس میں امریکہ کے جو سائنسی تحقیقی ادارہ ہے ناسا، جسے آپ جانتے بھی ہوں گے اچھے سے، وہیں سے ایک سائنسدان تھے جے اینڈرسن۔ تھوڑا آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر لیں جب بات چلی گئی۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو 2009 میں سورج گرہن کا واقعہ جو پیش ہوا تھا سب سے بڑا، اس کے متعلق وہ 20 سالوں سے جو ہے نا وہ تحقیق کر رہے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور تحقیقی کام کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ 2008 میں یعنی 2009 میں جو سورج گرہن کا واقعہ پیش آیا، اس سے 1 سال قبل ہی وہ 200 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ بھی تیار کی تھی۔ کون؟ تو جے اینڈرسن نے۔ اور اس رپورٹ میں جو ہے وہ واضح کیے تھے کہ اس سورج گرہن کا مشاہدہ کے لیے مناسب جو جگہ ہے وہ ترنگنا ہے، اور وہ ترنگنا کہاں ہے؟ تو ترنگنا پٹنہ میں ہے۔ 30 کلومیٹر کی دوری پر جو ایک مسوڑی ہے ڈویژن، وہیں واقع ہے یہ ترنگنا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ 1 سال قبل ہی بتا دیے تھے کہ یہ جو ہے نا 2008 میں جو 200 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی نوٹ تیار کیے تھے، اس میں وہ بتا دیے تھے، واضح کر دیے تھے کہ سورج گرہن کا مشاہدہ جو ہے وہ اس کا مناسب جو مقام ہے وہ ترنگنا ہے جو پٹنہ میں۔ تو ترنگنا سے تعلق کن کا تھا؟ 1500 سال قبل جو ہے وہ اس میں آریہ بھٹ کا تجربہ گاہ قائم تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ آریہ بھٹ بھی مشہور ہو گئے، ویسے تو مشہور پہلے سے تھے لیکن ان کے بارے میں لوگ بھولتے جا رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی تاریخ بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن جو ہے وہ 22 جولائی 2009 کو پیش آیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے دیکھیے جمنا ندی کہاں ہے؟ تو جمنا ندی جو ہے وہ دہلی میں ہے۔ مضمون کے کس حصے میں عنوان کی تعریف اور مضمون کے لیے فضا تیار کی جاتی ہے؟ تو کس حصے میں تیار کی جاتی ہے؟ تو یہ جو ہے تمہید میں، تمہید یعنی پہلا حصہ میں۔ مضمون کی کل ملا کر 3 قسمیں ہیں، 3 حصہ ہیں سر سید احمد خان کے اکارڈنگ۔ اس میں سے تمہید فرسٹ ہے، اس کے بعد نفس مضمون جو ہے وہ دوسرا ہے، اور تیسرا جو اختتامیہ ہوتا ہے۔
आगे देखिए, लफ्ज़ रिबा का मानी अगर सूद ब्याज होता है तो रुबा का मानी क्या है? इससे पहले भी पूछा गया है और मैं इसका जवाब बता चुका हूँ। तो क्या था इसका सही जवाब? छीनने वाला। यह गरीब की झोंपड़ी है, इस जुमले में गरीब क्या है? जी हाँ, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह, मसनद या फिर मसनद इलैह। देखिए, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में इससे पहले भी बताया हूँ। मुज़ाफ़ किसे कहते हैं? जिस इस्म का किसी दूसरे इस्म से ताल्लुक़ हो उसको हम मुज़ाफ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा था राम का भाई, है ना? तो इसमें राम का भाई, भाई जो है वो क्या है? वो है मुज़ाफ़। और मुज़ाफ़ को हमने याद कीजिए, मैंने कहा क्या कहा था? मुज़ाफ़ को हम नकरा भी कहते हैं। अब क्यों है भाई मुज़ाफ़? क्योंकि भाई का ताल्लुक़ किससे है? राम से है, इसलिए मुज़ाफ़ जो है वो भाई हो गया। और राम जो है वो क्या कहलाएगा? वो मुज़ाफ़ इलैह कहलाएगा। मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं? जिससे किसी दूसरे इस्म का ताल्लुक़ हो। तो इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है वो राम से भाई का ताल्लुक़ है, इसलिए राम जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है। और तो और मैं ये भी आपको बताया था कि उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह जो है वो पहले आता है और मुज़ाफ़ जो है वो बाद में आता है। तो यह गरीब की झोंपड़ी है, इसमें गरीब पूछा गया है तो गरीब पहले है, तो गरीब जो है वो क्या हो जाएगा? मुज़ाफ़ इलैह। और मुज़ाफ़ इलैह को हम क्या कहते हैं? इसमें मारफा भी कहते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, दर्जे झैल में इसमें मारफा किसे कहते हैं? तो इसमें मारफा जो ख़ास हो, तो ताजमहल, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताजमहल एक ही है और वो कहाँ है? आगरा में है। शहर से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस शहर की बात हो रही है। इमारत से किस बिल्डिंग की बात हो रही है, नहीं अंदाज़ा लगा सकते। पहाड़ से किस पहाड़ की बात हो रही है, ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए ताजमहल जो है वो इसमें मारफा है। हुस्न का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ किसे कहते हैं? मुतरादिफ हम किसे कहते हैं? तो मुतरादिफ जो लिखने में तो अलग होता है लेकिन उनके मानी जो है वो एक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हुस्नो जमाल। हुस्न का मतलब क्या होता है? खूबसूरती होता है, और जमाल का मतलब भी वही होता है। तो यानी जो लिखने में तो अलग होते हैं, जैसे हुस्न अलग लिखने में अलग है और जमाल भी अलग है, लेकिन अगर इन दोनों के मानी अगर हम देखें तो दोनों के मानी खूबसूरती के ही हैं। उसी तरह हमने कह दिया जैसे उजाला, तो उजाला कह ले या फिर रोशनी कह ले, ये दोनों लिखने में अलग है लेकिन इनके मानी जो है वो एक ही है। उसी तरह हमने कह दिया बेबाक, तो बेबाक कह ले या फिर निडर कह ले, एक ही है। या फिर और तो और नाम जो कहते हैं, तो नाम कह ले या फिर इस्म कह ले, दोनों एक ही है। कमज़ोर कहते हैं और उसी को लागर भी कहते हैं, तो लागर कह ले या फिर कमज़ोर कह ले, दोनों का मानी जो है वो एक ही है, तो इसलिए इसे हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। उसी तरह हमने कह दिया दोबारा, तो दोबारा कह ले या फिर मुकर्रर कह ले, ये सब जो है वो मुतरादिफ है एक दूसरे के। तो मुतरादिफ जो लिखने में तो अलग होते हैं लेकिन उनके माने क्या होता है कि वो एक ही होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। सवाल नंबर 10 देखिए, तलुकचंद महरूम कब पैदा हुए? जी हाँ, तो कब पैदा हुए पूछा जा रहा है। तो 1887 में जो है वो पाकिस्तान में ये पैदा हुए थे और 1966 में जो है वो इंतकाल कर गए थे। तलुकचंद महरूम कौन है? तो तलुकचंद महरूम जो है वो इंडिया गेट जो एक नज़्म है जिसके मुसन्निफ जगन्नाथ आज़ाद है, उसी के उन्हीं के वालिद हैं। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? तो कहाँ वाक़ है? दिल्ली में वाक़ है। अर्ज़ की ज़िद क्या है? ज़िद किसे कहते हैं? अपोजिट वर्ड्स, जिसे आप विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जिसे आप उल्टा शब्द कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं ज़िद। ज़िद कह ले, इज़दाद कह ले, मुतज़ाद अल्फाज कह ले, तज़ाद अल्फाज कह ले, विपरीतार्थक कह ले, विलोम शब्द कह ले या अपोजिट वर्ड्स कह ले, सब एक ही है। तो अर्ज़ की ज़िद क्या है? तो अर्ज़ का मतलब क्या होता है? अर्ज़ का मतलब ज़मीन होता है, तो ज़मीन का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? समा। यानी समा किसे कहते हैं? आसमान को कहते हैं, यानी फलक को कहते हैं। मंदरजा झैल में इसमें नकरा कौन है? तो पटना से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस शहर की बात हो रही है, तो ये तो है नहीं, अहमद भी नहीं है। तालिबे इल्म से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तालिबे इल्म की बात हो रही है, ज़ैद की बात हो रही है या फिर हामिद की बात हो रही है या अहमद की बात हो रही है, इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो तालिबे इल्म जो है वो इसमें नकरा है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 14, रात
نے دن گردش میں ہے یا رات پر دن گردش میں ہے یا رات اور دن گردش میں ہے یا رات کو دن گردش میں ہے. تو خود بخود جملہ پڑھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. تو رات اور دن گردش میں ہے. سمجھ گئے بات؟ اب آگے دیکھیے، آگے ہے جس فعل ماضی میں گزرا ہوا زمانہ متواتر یعنی لگاتار، بریکٹ میں لگاتار لکھا بھی ہے، حالت میں پایا جائے اسے فعل ماضی کی کون سے قسم کہا جاتا ہے؟ تو جس فعل ماضی میں گزرا ہوا زمانہ لگاتار حالت میں پایا جائے، جیسے ہم نے کہا زید صبح سویرے اٹھتا تھا، یہاں پر لگاتار بات ہو رہی ہے. حامد روزانہ پٹنہ جاتا تھا، یعنی لگاتار ہو رہی ہے بات، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری کہتے ہیں. مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی ہیں. تمام افعال کس کی قسم ہوتے ہیں؟ جی ہاں، تمام افعال جو ہے وہ کس کی قسم ہوتے ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے. تو کلمہ کی قسم ہوتے ہیں. اپنی بیٹی صغرا کے نام خط کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو کون ہے؟ مکتوبات شہباز، ایک ہے نا مکتوب نگاری میں، جس کے مصنف کون ہیں؟ عبد الغفور شہباز، وہی ہیں. درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ تو جس سے کسی چیز کے بڑا ہونے کا پتہ چلتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم مکبر کہتے ہیں. اور جس سے کسی چیز کے چھوٹا ہونے کا پتہ چلتا ہے اسے ہم اسم مصغر کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کہہ دیا در، تو در کا مطلب دروازہ ہے نا، اور دریچہ ہم نے کہہ دیا تو چھوٹی. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے گھر میں ایک دروازہ ہوگا، گیٹ ہوگا، مین گیٹ جسے کہتے ہیں، تو وہ بڑا ہوتا ہے. لیکن کھڑکی اگر کہہ دیں تو کھڑکی دریچہ یعنی چھوٹا دروازہ. تو در جو ہے وہ بڑا ہے تو وہ اس میں مکبر ہے، دریچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اس لیے اسے ہم اس میں مصغر کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے کہہ دیا باغ، تو باغ بڑا ہو گیا، اور باغیچہ جو آپ گھر کے جسٹ بغل میں لگاتے ہیں اسے ہم باغیچہ کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے کہہ دیا دیگ، تو دیگ کسے کہتے ہیں؟ جو شادی بیاہ کے موقع پر جس میں ہم بھوج بات کے لیے کھانا بناتے ہیں اسے دیگ کہتے ہیں. اور دیگچی کسے کہتے ہیں؟ جو گھر میں آپ استعمال کرتے ہیں. تو دیگ بڑا ہے تو بڑا کو مکبر کہتے ہیں، دیگچی چھوٹا ہے تو اسے مصغر کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے کہہ دیا کٹوڑا، کٹورا بڑا کٹوڑا جو اس کو کہتے ہیں، اور کٹوری چھوٹے والے کو کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے کہہ دیا کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ، تو پہاڑ بڑا ہو گیا تو اسے ہم مکبر کہتے ہیں، اور پہاڑی کہہ دے تو وہ چھوٹا ہو گیا تو اسے ہم مصغر کہتے ہیں. وہ کھا چکا ہے یا جملہ فعل کی قسم ہے. آگے دیکھیے، تو وہ کھا چکا ہے تو یہ جملہ ماضی کی قسم ہے یا حال کی قسم ہے یا مضارع کی قسم ہے یا پھر تمنائی کی قسم ہے. تو وہ کھا چکا ہے، وہ کھا چکا ہے یہ تو حال کی ہے نا، وہ کھا چکا ہے یا جملہ فعل حال کی قسم ہے. آپشن بے صحیح ہونی چاہیے. امیر شریعت علم کی کون سی قسم ہے؟ تو جو عوام کی طرف سے ملے اسے ہم لقب کہتے ہیں، پہلے بھی بتایا ہوں. جیسے ہم نے کہا تھا شیر بہار، بلبل بنگال، بلبل ہند، شیر ہندوستان، بلبل شیراز، خلیل الراہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ. اسی طرح امیر شریعت ہے. تو یہ سب لقب کی مثال ہے. عرف کسے کہتے ہیں؟ تو عرف جو کیا کہتے ہیں اصل نام کے علاوہ مشہور ہو جائے، جیسے کلو، مٹھو، فخرو، منے، چنے، ٹنے، ادو، یہ سب عرف کی مثال ہے. خطاب جو سرکار کے طرف سے ملے، جیسے بھارت رتن، پدم بھوشن، یہ سب جو ہے وہ خطاب ہے. تخلص جو شاعر شاعری میں ایک چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے، جیسے غالب، حالی، بہت سارا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ کس کی مثال ہے؟ تخلص کی مثال ہے. آگے دیکھیں سوال نمبر 22. زید اسکول گیا ہے، اس جملے میں گیا ہے کیا ہے؟ جی ہاں، زید اسکول گیا ہے، اس جملے میں گیا ہے کیا ہے؟ تو یہ ہے ماضی قریب. کیوں؟ کیونکہ ماضی قریب اس فعل کو کہتے ہیں جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. جیسے ہم نے کہا زید نے کھانا کھایا ہے، تو زید نے کھانا کھایا ہے، اس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے اس جملے میں. اسی طرح زید اسکول گیا ہے، ہینا نے نماز پڑھی ہے، یہ سب میں مطلب قریب کا گزرا ہوا زمانہ کا اندازہ ہو رہا ہے، اس لیے فعل ماضی قریب ہے. فعل ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ تو جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی بعید کہتے ہیں. اب آگے دیکھیے، بدترین میں لاحقہ کون ہے؟
تو بدترین میں لاحقہ، لاحقہ کہتے ہیں بعد والے کو، تو ترین جو ہے وہ لاحقہ ہے۔ کفر کی ضد کیا ہے؟ کفر کی ضد کیا ہے؟ تو کفر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اللہ کو نہ مانے اسے ہم کفر کہتے ہیں، اور جو خدا کے وجود کو انکار مطلب کیا کہتے ہیں کرنے والے کو ہم کفر کہتے ہیں، اور اسی کا الٹا جو خدا کے وجود کو انکار نہ کرے، اس کو مانے، اللہ کو ماننے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ تو یہ ایمان ہو جائے گا کفر کی ضد۔ صنم آشنا کے شاعر کون ہیں؟ تو صنم آشنا کے شاعر تازگی برگ نوا، بوسہ نم، صنم آشنا، یہ سب 3 شعری مجموعے جو ہے وہ کن کے ہیں؟ تو عبد المغنی، پروین شاکر، عرفان صدیقی، لطف الرحمان، تو یہ سب جو ہے یہ کن کے ہیں؟ پروفیسر لطف الرحمان کے شعری مجموعے ہیں۔ تازگی برگ نوا جو ہے وہ مجموعہ غزل ہے، بوسہ نم بھی ہے مجموعہ غزل، اور جبکہ صنم آشنا جو ہے وہ مجموعہ نظم ہے۔ تو کل ملا کر لطف الرحمان کے 3 شعری مجموعے ہیں، جس میں سے ایک پوچھا گیا یہاں پر کہ صنم آشنا کے شاعر کون ہیں؟ تو کون ہے؟ لطف الرحمان ہے۔ اور 2 جو ہے تازگی برگ نوا اور بوسہ نم، یہ بھی یاد رکھیے، ہو سکتا ہے آپ سے ان دونوں میں سے کوئی کوشچن پوچھ دے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش جو ہے وہ 1911 میں ہوئی تھی، عظیم آباد جسے ہم پٹنہ کے نام سے جانتے ہیں وہیں، اور 1980 میں ان کا انتقال ہوا۔ آگے ہے جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ جی ہاں، جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ تو جگن ناتھ آزاد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 5 دسمبر 1918 عیسوی کو پاکستان میں عیسیٰ خیل ایک جگہ ہے، وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 2004 کو جو ہے دہلی میں وفات پائے۔ تو جگن ناتھ آزاد کی پیدائش جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور کب ہے؟ تو 1918 میں، اور وفات جو ہے وہ 2004 میں دہلی میں۔ اس حادثے کو دیکھ کر میں اشک کیا ہو جائے گا؟ بار ہو گیا۔ اشک بار یعنی اشک بار کا مطلب رونے والا کنڈیشن جو کہتے ہیں وہ ہو گیا۔ عالم کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، عالم کی جمع کیا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے۔ تو ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں علم، علم کی جمع جو ہے وہ علوم ہوتا ہے، اور عالم پوچھا گیا ہے تو عالم کی جمع علماء۔ اسی طرح جاہل کا جہلا، تو آپ یاد رکھیے گا۔ آگے ہے آگاہ ہو، کس طرح کا جملہ ہے؟ یہاں پر آگاہ ہو یعنی یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے، تو جس میں خبردار کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم تنبیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا خبردار وہاں نہ جانا، خبردار ادھر ادھر مت جانا، ادھر مت جانا، خبردار مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو اس میں آگاہ کیا جا رہا ہے، اسے ہم تنبیہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 30 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتایا ہوں، جو آپ کے ایگزام کے لیے کافی اہم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سارے کوشچن بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی کسی سوال میں ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں، یا پھر ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں ہم سے جڑیں اور وہاں آپ ہم سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں، جواب ضرور بتایا جائے گا۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔